اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج جو ہمارا پارٹ ہے وہ 4 پارٹ ہم بنانے جا رہے ہیں. سورہ زخرف، فرسٹ میں ہم نے سورہ زخرف کے تعارف پڑھا تھا، مضامین پڑھے تھے اور علمی عملی نکات ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھا تھا، با محاورہ اور الفاظ معنی پڑھے تھے ہم نے. اس میں ہم نے الفاظ معنی دیکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہ کوشچن مارک کیے تھے. اور آج کا جو تھا پارٹ نمبر 3 جو تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ مختصر سوالات کیے تھے. ان میں سے صرف 2 کیے تھے، باقی ہمارے 3 جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے. جی اور اس کے بعد ہم لانگ کوشچن کریں گے اور اس کے یہ الفاظ معنی کچھ اور دیے ہوئے ہیں، ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی. اور یہ آیات کا ترجمہ جو ہے یہ با محاورہ ترجمہ بتانا ہے، یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے. اور اس کا لانگ کوشچن بھی آج آپ کو مارک کروا دوں گی. جی اسٹوڈینٹس، ہمارا جو 3rd والا کوشچن ہے وہ یہ ہے، سورہ زخرف کے علمی عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. ہمارے پاس ان میں سے عملی نکات آپ بک میں دیکھیں آ کے، ان میں 4 ہیں. ہم نے صرف 2 کرنے ہیں، آپ کو جو ایزی لگتے ہیں. ہم یہ اس میں فرسٹ والا کریں گے اور 4 والا جو ہے نا وہ ہم مارک کریں گے. کوشچن نمبر 3، سورہ زخرف کے علمی عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. اس کا آنسر ہے، جو فرسٹ والا ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں. اور سیکنڈ ہم نے اس کا ایزی جو ہے وہ ہم نے یہ لکھا ہے، قیامت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ اس کے علمی عملی نکات میں سے ہم نے صرف 4 ہیں، ان میں سے ہم نے 2 لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا 4 نمبر کوشچن جو ہے وہ یہ ہے، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے. اس کا ہم آنسر لکھیں گے. جی ہمارا آنسر ہے 4 کوشچن کا، دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور ہم نے 4 کوشچن کے بعد 5 کوشچن بھی ہم نے لکھ لی ہے. وہ یہ ہے کہ قیامت کا یقینی علم صرف کوشچن نمبر 5 ہے، یہ قیامت کا یقینی علم کس کے پاس ہے. اس کا آنسر ہے، قیامت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر آپ اس میں آپ کو بہت ہی ایزی کوشچن ہے یہ 4 اور 5 ہے، کیونکہ آپ نے 3rd والے کوشچن میں اور 2 والے کوشچن میں آپ نے یہ پڑھ لیا، یعنی علمی اور عملی نکات آپ کو اگر یاد ہو جاتے ہیں. ان میں بھی ہم نے صرف یہی 2 پوائنٹ جو وہ دیے ہیں آپ کو. اور آگے یہ 4 اور 5 کوشچن بھی ان کے آنسر جو ہیں وہ بھی اسی میں آ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ اگر وہ یاد کریں گے تو یہ کوشچن آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے. جی گائز اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ جو ہمارا لانگ کوشچن ہے وہ یہ ہے، سورہ زخرف کے تعارف اور مضامین کو مد نظر رکھ کر تفصیلی نوٹ لکھیں. اس کا آپ کو میں بک میں ہی مارک کروا دیتی ہوں. اس کے شروع میں آپ سورہ زخرف کے شروع میں تعارف دیکھیں اس کا. یہاں سے سورہ زخرف جو ہے نا جو لانگ کوشچن ہے وہ یہاں سے آپ مارک کریں گے. زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں. اس میں ہمارا یہ تعارف پورا آئے گا اور اس میں ہم نے مضامین بھی کرنے ہیں. مضامین جو ہے یہ بھی ہمارے لاسٹ تک آئیں گے. یہاں تک جو ہے نا وہ ہمارا 1 لانگ کوشچن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے پہلے جو الفاظ معنی پڑھے ہیں وہ بہت زیادہ تھے. اب ان میں سے جو کچھ جو ہے ان میں سے مطلب کہ 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے، وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. یہ درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں. لا ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، السمائی آسمان، سبحان پاک ہے، جعل بنایا اس نے، بلدتن شہر، سخرا اور تابع کرنا. اس کے یہ الفاظ معنی ہیں کچھ. اور درج ذیل آیات کا قرآنی با محاورہ ترجمہ لکھے. یہ آپ کو مل جائے گا. میں آپ کو آیات نمبر بتا دیتی ہوں، ان کا آپ کو بک سے ہی ترجمہ مل جائے گا. یہ آیت نمبر 10 ہے اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہے اور یہ 14 ہے. آپ بک کھولیں گے اپنی تو اسی میں آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ 13 ہے آیت نمبر، یہ 10 ہے اور ادھر یہ کون سی 13 اور 14. یہ 13 ہے اور آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ 14 تک. یہ آپ کی آیات ہیں، ان میں سے آپ با محاورہ ترجمہ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، تھینک یو آپ لوگوں کا. آج ہماری سورہ زخرف جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم نیکسٹ جو صورت ہے وہ ہم اس کی ریڈ کرنا شروع کریں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.